الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آج ذوالقعدۃ الحرام شریف 1444 سنہ ہجری کی 22 تاریخ ہے اور عن قریب ذوالحجۃ الحرام شریف تشریف لانے والا ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے مسلمان جانوروں کی قربانی کیا کرتے ہیں، اور جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے میں نے، یہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور یہ قربانی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ عرض کی، اون کی کیا حکم ہے؟ جو بھیڑ پر اون ہوتی ہے، یعنی اس میں بال زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قربانی کے فضائل اور مسائل کا یہ سیشن ہے، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ دوسروں تک بھی یہ مسائل و فضائل آپ پہنچائیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگر تمہیں ایک ہی آیت پتہ ہو، ایک ہی مسئلہ پتہ ہو دین کی، کوئی ایک ہی بات تمہیں معلوم ہو جو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قربانی کس پر واجب ہے؟ وہ بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو اور ضروریات زندگی جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور واجب الادا قرض کے علاوہ
52.5 تولے چاندی، یہ تقریباً 612.36 گرام چاندی، یا اس کی قیمت موجودہ ریٹ کے مطابق، یا اس کے برابر کیش نقدی موجود ہو، یا دیگر سامان کا وہ مالک ہو، اس پر قربانی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں 2 بنیادی فرق ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب بننے کے 1 سال بعد فرض ہوتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت مذکورہ بالا شرائط پائی گئی تو اس وقت قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہوگی۔ یعنی 10ویں ذوالحجہ، 11ویں ذوالحجہ اور 12ویں ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر جو اوپر میں نے بیان کی ہے شرائط قربانی کے وجوب ہونے کی، وہ شرائط اگر ان دنوں میں پائی گئی تو اس میں قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ صرف بڑھنے والے مالوں، سونا، چاندی، کیش اور سامان تجارت پر لازم ہوتی ہے، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بڑھنے والا مال ضروری نہیں۔ قربانی کے نصاب میں بنیادی ضروریات زندگی سے زائد تمام چیزیں شمار کی جاتی ہے، چاہے وہ زیر استعمال ہوں یا نہ ہو۔ مثلا خالی پلاٹ، ضرورت سے زائد گھر، سواریاں اور ملبوسات، کرایہ پر دیا ہوا مکان، اضافی کتابیں وغیرہ۔ یعنی جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ یہ صدقہ فطر کا جو وجوب کی شرائط ہیں، اگر کسی بندے کے ان 3 دنوں پہ یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر بھی قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اگر قربانی واجب ہو تو جانور ذبح کرنا لازم ہے، اس کی قیمت صدقہ کرنا کافی نہیں ہے۔ قربانی گھر میں صرف ایک شخص یا صرف مرد حضرات پر ہی واجب نہیں، بلکہ جتنے مرد یا عورت صاحب نصاب ہو سب پر قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اور صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور دیگر کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قربانی کرنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ اگر صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی نہ کرے اور دیگر کی طرف سے کرے، یعنی بعض لوگوں میں جیسے یہ معمول بنتا جا رہا ہے کہ اس سال ابو کی طرف سے کر دیتے ہیں، اگلے سال امی کی طرف سے کر دیں گے، اس اگلے سال باجی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، اور خود پر قربانی واجب ہے، تو اب ان کی طرف قربانی نہ کرے، بلکہ جو اپنے آپ پر قربانی واجب ہو چکی ہے پہلے وہ کرے گا۔ کسی اور کے لیے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا یہ مستحب عمل ہے، لیکن جس پر قربانی کرنا واجب ہو چکا ہے اس کو اب واجب پر عمل کرنا ہوگا، مستحب پر نہیں۔ ہاں اگر صاحب حیثیت ہے، توفیق اللہ نے دی ہے اس کو، اپنی واجب قربانی بھی کرے اور دوسروں کے ساتھ ثواب کے لیے جتنی مرضی قربانی نہ کرے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جو شخص صاحب نصاب ہے مگر وقتی طور پر اس کے پاس نقد کیش موجود نہیں ہے، نقد رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے، اب کیا کرے؟ اور اب اس کو یہ چاہیے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے۔ جس شخص نے قربانی کی منت
مانی ہو اس پر ہر صورت میں قربانی واجب ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ جس نے قربانی کرنے کی منت مانی ہو اب اس کو قربانی کرنے کا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ جس شخص پر گزشتہ سالوں میں قربانی واجب تھی، پچھلے سال بھی واجب تھی، اسے پچھلے سال بھی واجب تھی، نہیں کی قربانی اس نے، اس پر اب لازم کیا ہے؟ اس وقت کے ریٹ کے مطابق جانور کی قیمت صدقہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کے جانور کی 3 اقسام ہیں۔ اونٹ جس کی عمر کم از کم 5 سال ہو، گائے، اور گائے کے اندر بھینس بھی شامل ہے، بیل بھی شامل ہے، اس کی عمر کم از کم 2 سال ضروری ہے۔ نمبر 3 بکری، اس میں بھیڑ، دمبا، چھترے وغیرہ یہ سارے شامل ہیں، یہ 1 سال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے اگر بھیڑ اتنی موٹی تازی ہے، اتنی فربا ہے کہ دور سے دیکھنے سے وہ سال کی معلوم ہوتی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، چاہے وہ 8 مہینے کی ہے، 10 مہینے کی ہے، 11 مہینے کی ہے، لیکن یہ بھیڑ کے لیے ہے، دمبے کے لیے ہے۔ لیکن بکری کے لیے، بکری ہو، شیپ گوٹ، بکری ہو یا بکرا ہو، اس کے لیے پورا 1 سال اسلامی سال، یہ 355 دن پورے ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس، کسی کے گھر میں 12 ربیع الاول کو بکری کا بچہ پیدا ہوا تو اگلے سال وہ بچہ 12 ربیع الاول کو 1 سال کا ہو جائے گا۔ اسلامی تاریخ سے سال دیکھا جائے گا۔ عیسوی سال جو ہوتا ہے اس کے 365 دن ہوتے ہیں، لیکن جو اسلامی سال ہوتا ہے یہ تقریباً 355 دن کا ہوتا ہے۔ اور آپ نے شاید یہ غور کیا ہوگا کہ ہر سال اسلامی تاریخ جو ہوتی ہے پچھلے سال کی تاریخ سے 10 دن پیچھے آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسا کہ پچھلے سال 9 جولائی کو عید تھی، اس مرتبہ ہو سکتا ہے وہ 10 دن پہلے عید آ جائے، یعنی 29 جولائی کو 10 دن کے گیپ سے وہ عید آ جائے، تو یہ 10 دن کا گیپ ہوتا ہے عیسوی سال میں اور اسلامی سال میں۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی یہ جو عمر ہے جانوروں کی یہ انگریزی سال کے حساب سے نہیں ہوگی بلکہ اسلامی سال کے حساب سے۔ یہ اونٹ کتنے کا؟ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے کتنے سال کی؟ 2 سال کی ہونی چاہیے، بکری 1 سال کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جانوروں کی عمریں آ گئی۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور زیادہ قیمت والا، فربا، فیٹی اور عمدہ گوشت والا ہو، اور اس میں کوئی عیب، ڈیفیکٹ نہ ہو، یعنی اس کے کان، اس کی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں بالکل سلامت۔ البتہ معمولی عیب اگر اس کے اندر ہے وہ معاف ہے، زیادہ عیب اگر اس کے اندر ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اب وہ جانور جن کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، توجہ کے ساتھ، آپ خاموشی کے ساتھ یہ مسائل اور فضائل کو سنیں۔ وہ جانور جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جن قربانی کرنا درست نہیں ہے، ان عیب دار جانور، لنگڑا نہ ہو، یعنی ایسا لنگڑا جو قربان کرنے والی جگہ قربان گاہ تک خود چل کر نہ جا سکے، جو کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے، اور اندھا یا کانا
جس کا کانا پن زہر ہو، جس کے پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو، جس کا کان یا دم ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہو، یہ ان کا بیان ہو رہا ہے جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا پاؤں کٹا ہو، جو دانت گر جانے کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے، جس کا سینگ جڑ سمیت ٹوٹ چکا ہو، وہ پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہے، پیدائشی طور پر اس کا سینگ نکلا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن جس کے پیدائشی طور پر جس کے سینگ جو ہے جڑ سمیت ٹوٹ چکا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو، پاؤں کٹا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کے اندر مادہ اور نر کی علامتیں ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو صرف گندی چیزیں کھاتا ہو، جس کے تھن کٹے ہوں، جس بکری کا ایک تھن خشک ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس گائے کے 2 تھن، بکری میں 2 تھن ہوتے ہیں، اس میں سے ایک یعنی ہاف اگر خشک ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں، اس میں سے اگر 2 تھن اس کے سوکھ چکے ہیں، خشک ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا عیب ہے، لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خسی، بھینگے اور جس کی اون کاٹ لی گئی ہو، سب کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ گابھن اور دودھ دینے والے جانور کی قربانی بھی جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ یعنی ایسا جانور، ایسی گائے، ایسی بھینس یا ایسی بکری جو بچہ دینے والی ہو، جو سمجھو جو حاملہ ہو، تو اس کی قربانی کرنا جائز تو ہے، جائز تو ہے قربانی، لیکن ناپسندیدہ ہے کہ اس جسم کے اس کے پیٹ کے اندر ایک نیا بچہ جنم لے رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، پھر اس کا ذبح کرنا۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ بھی یاد رکھے، اگر ایسا جانور آپ نے ذبح کیا جس کے اندر سے بچہ نکلا، زندہ بچہ نکلا، لہذا اس کو بھی ذبح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر مردہ بچہ پیدا ہوا، اس کو پھینک دیا جائے گا تو قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ قربانی جائز ہے۔ لہذا ایسا جانور جو بچہ دینے والا ہو، جو حاملہ ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی قربانی نہ دی جائے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت جانور کے اچھلنے یا کودنے سے عیب پیدا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور مر جائے یا گم ہو جائے یا ذبح سے پہلے اس میں عیب پیدا ہو جائے تو صاحب نصاب پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ ذبح سے پہلے جانور سے کوئی نفع حاصل کرنا، بال اپنے لیے کاٹ لینا یا اس کا دودھ دوہنا یا اس کی اون لے لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور سے اپنا نفع حاصل نہیں کر سکتے آپ، اس کا دودھ نکال کے پینے لگ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بھیڑ ہے، اس کے بال اون جو ہے وہ کاٹ لی اور اس کو اپنے استعمال میں لے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر اون کاٹی یا دودھ نکالا تو اسے خود استعمال نہیں کر سکتے، وہ صدقہ کرتے، خیرات کرتے، کسی فقیر غریب کو دے دے۔ لہذا قربانی کا جانور قابل تعظیم ہے، اس پر سواری کرنا بھی منع کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ بکری کی قربانی، بکری کی قربانی ایک شخص کی طرف سے کافی ہے، البتہ گائے یا اونٹ اس میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ شرکت کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرکا میں سے ہر ایک کسی عبادت، قربانی، منت، عقیقہ وغیرہ کی نیت کرے۔ اگر کسی ایک شریک نے بھی عبادت کی نیت نہ کی
اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیت شریعت میں قابل قبول نہیں، جیسے کافر اور بدعقیدہ، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھیں، مسئلہ توجہ سے، مسئلہ غور کریں آپ۔ میں مسئلہ بڑا نازک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ جو انسان قربانی کر رہے ہیں گائے میں، بھینس میں، بیل میں، بچے میں، کٹے میں، تو میرے بھائی اور دوستو، اس میں زیادہ سے زیادہ کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں۔ ان 7 حصوں میں سے اگر کسی شخص نے اس کے اندر قربانی کا حصہ ڈالا، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہ منت مانی تھی، منت والا حصہ ڈالا، ٹھیک ہے۔ کسی نے کوئی عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ عقیقہ بھی اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے، خون بہانا ہوتا ہے۔ لہذا قربانی کے جانور میں منت کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے، قربانی کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر قربانی کے جانور میں 7 حصے دار ہیں، 7 افراد شامل ہیں، اگر کوئی ان میں سے 4 کا حصہ جو ہے قربانی کے لیے ہے، 3 حصے بچ گئے، اس میں سے اگر کوئی اپنے بیٹے کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے، عقیقہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ 2 حصے منتخب کر لے کہ 2 حصے میرے رکھ لو عقیقے کے لیے۔ چونکہ بیٹے کے لیے 2 بکرے کرنا سنت ہے، بیٹی کی طرف سے عقیقے کے لیے 1 جانور ذبح کرنا سنت ہے، تو 2 حصے رکھ لیے، سمجھے 2 جانور ذبح کر دیے اور 1 بیٹی کا حصہ ڈال دے، اس کا بھی عقیقہ ہو جائے گا، بیٹے کا بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ تو عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بد عقیدہ، کسی بد مذہب کو اپنی قربانی کے جانور میں شریک نہ کریں۔ کسی بد عقیدہ کا حصہ آپ نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات، ان 7 افراد کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت یہ ہے، 6 کی نیت یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کی نیت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت کیا ہے کہ میں گوشت حاصل کروں گا، میں گوشت لوں گا۔ حالانکہ گوشت سب کو ملتا ہے، جس کا حصہ ہوتا ہے اس کو گوشت ملتا ہے، لیکن اس کی نیت ہی یہی ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، قربانی کی نیت نہیں ہے۔ قربانی اس لیے کر رہا ہے کہ میں گوشت لوں گا، تو گوشت کے حصول کی نیت کرنے کی وجہ سے، اللہ کی رضا کو ایک سائڈ میں رکھنے کی وجہ سے، اس ایک کی نحوست کی وجہ سے ساروں کی قربانی ضائع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے، ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قربانی اور دیگر عبادات صرف حلال مال سے ادا کی جا سکتی ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کا سارا مال حرام ذرائع سے حاصل ہوا تو اس کے ساتھ شراکت جائز نہیں ہے۔ شراکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثلا جانور کی قیمت ہے 1,05,000، 1,05,000 جانور آ گیا ایک۔ اب اس کو ہم نے 7 افراد میں تقسیم کرنا ہے، 7 حصے کرنے ہیں، تو ایک حصہ کتنے کا بنے گا جی؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان، پڑھا لکھا طبقہ مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، 1,05,000 کا جانور لیا، 7 حصے دار ہیں اس میں، تو ہر حصے دار کے حصے میں کتنی رقم آئی؟ 15,000۔ 15,000 ہر کسی کے حصے میں آئے گا نا، تو 7 حصے 15 7 105، تو 1,05,000 کا جانور بن گیا، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کے حصے میں 15,000 جو ہے وہ آئے گا۔ اب قربانی کا وقت کتنا ہے؟ اس موقع پر ایک گروہ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی قربانی کے 3 دن نہیں ہے، قربانی 4 دن ہوتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ قربانی کتنے دن ہوتی ہے؟ 3 دن ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ 10ویں ذوالحجہ، 11ویں ذوالحجہ،
اور 12ویں ذوالحجہ، 12ویں ذوالحجہ کا سورج غروب ہوا، قربانی کے وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ قربانی کے اوقات ہیں۔ اور اس میں افضل ترین جو دن ہے وہ پہلا دن ہے، 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کے بعد پھر 11ویں کو کرنا ثواب اور کم ہو جائے گا، 13ویں کو کرنا، 12ویں کو کرنا پھر اور کم ثواب ہو جائے گا، قربانی تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ پہلے دن اس لیے زیادہ ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنے میں، اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں جلدی کی گئی ہے، لہذا ثواب بھی زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 دن قربانی کرنا جائز ہوتا ہے۔ اگر خود اچھی طرح سے ذبح نہ کر سکے تو بہتر ہے کہ اگر خود اچھی طرح ذبح کر سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ خود ذبح کرے جانور کو، ٹھیک ہے جی، ورنہ کسی صحیح العقیدہ مسلمان سے ذبح کروائیں۔ ذبح سے پہلے جانور کو پانی دیں، بھوکا پیاسا نہ رکھیں، اس کو ذبح کرنے سے پہلے، اس کی قربانی کرنے سے پہلے جانور کو کھلائیں پلائیں، ٹھیک ہے جی، اور اسے لٹانے سے پہلے اس کی نظروں سے اوجھل، اس کے سامنے نہیں چھری تیز کرے، بلکہ اس کی نظروں سے اوجھل چھری کو تیز کر لیں، پھر اسے دوسرے جانوروں کے سامنے بھی ذبح نہ کریں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس پہ عمل کریں۔ اس کے پاس جگہ نہیں ہے، جیسے اور بھی بندے ہوئے ہیں، باندھنے کی جگہ اور نہیں ہے، وہ ایک مجبوری بات ہے، لیکن جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان باتوں پہ عمل کریں۔ چھری تیز کرنی ہے، اس کے سامنے نہیں کرنی۔ ایک شخص تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بکری کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، اے شخص اس جانور کو، اس بھی زبان کو کئی موتیں نہ دو، اس کی موت سے پہلے اس کو موت نہ دو، اس کے سامنے چھری تم تیز کر رہے ہو تو اس کو تکلیف ہوگی، لہذا اسے چھپ کے چھری تیز کی جائے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھری کو تیز کر کے ذبح کرو تاکہ کم سے کم اس کو تکلیف ہو۔ اگر کند چھری ہوگی، کھردری چھری ہوگی، کاٹ میں صحیح نہیں کاٹتی ہوگی تو جانور کو تکلیف ہوگی، جانور کو اذیت ہوگی، زیادہ ٹائم لگے گا، زیادہ وقت لگے گا، لہذا چھری کو کیا ہے، تیز ہونا چاہیے۔ اور اس کو کھلا پلا کے، پانی وغیرہ پلا کے پھر ذبح کریں، اور کوشش کریں اسے گلے پر پانی ڈالیں۔ پانی ڈالنے سے کیا ہوگا، یہ جو کھال ہے نا، یہ چمڑی جو ہے یہ نرم پڑ جائے گی، ڈھیلی پڑ جائے گی، اور ذبح کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور چھری بھی بڑے اچھے طریقے سے کام کرے گی۔ یہ بھی نقطہ آپ یاد رکھیں۔ اور بائیں پہلو پر جانور کو اس طرح لٹائیں کہ اس کا سر جنوب اور پشت مشرق اور منہ قبلے کی طرف ہو، اور یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پھر اللہم لک ومنک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک سیدنا ابراہیم علیہ السلام وحبیبک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر قربانی کسی دوسرے کی طرف سے کر رہی ہے تو پھر یہاں پر منی میں جو من ہے، اس میں من کے بعد اس کا نام لیں جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، بیٹے کی طرف سے کر رہے ہیں، باپ کی طرف سے کر رہے ہیں، امی کی طرف سے کر رہے ہیں، بہن کی طرف سے کر رہے ہیں، بیٹے کی طرف سے کر رہے ہیں، تو اب اس کے نام لیں، اللہم تقبل من، اپنے ابو کا نام لے گا، ابو کی طرف سے کر رہے ہیں، بھائی کا نام لے گا، بیٹے کی طرف سے کر رہے ہیں تو بیٹے کا نام لیں، من کے بعد اس کا نام لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے، اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تو 7 جگہ پہ کٹ لگاتے ہیں،
ان کی گردن لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو لوگ جگہ جگہ سے اس کو کٹ لگاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، بلا وجہ جانور کو اذیت دینے والی بات ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرتے ہوئے اس پر رحم آتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کے مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو اونٹ کو بھی ایک جگہ سے ہی ذبح کیا جائے، حالانکہ سنت تو یہ ہے اس کو نہار کیا جائے، یعنی نیزے سے، تیز خنجر سے، یعنی اونٹ کھڑا ہوا ہو، اپنا تیزی کے ساتھ ایک طریقہ ہے، اس کو اونٹ کو اس کے نیزے کو نوک مارتے جیسے وہ ذبح ہوتا ہے، تو نہر کرنا یہ سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے وصال ظاہر سے پہلے آپ کی بارگاہ میں 100 اونٹ لائے گئے، جس میں سے 63 اونٹ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ذبح فرمائے، خود نہر فرمائے۔ اور روایتوں میں آتا ہے ہر اونٹ پہلے جلدی کرتا، اپنی گردن سرکار کے آگے جھکا لیتا، یا رسول اللہ پہلے مجھے نہر فرمائے، یا رسول اللہ پہلے مجھے نہر فرمائے۔ اور کیا کسی نے پیارا شعر کہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے علماء کے بھی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا سوچ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا، نہ کیوں آرائشیں کرتا، خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ ہر اونٹ کی تمنا ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ پہلے آپ مجھے ذبح کریں، پہلے میری قربانی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان۔ عشق تھا، محبت تھی، پیار تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، اونٹ کو بھی ایک جگہ سے ذبح کرنا چاہیے، 7 جگہ کٹ نہیں لگانا چاہیے، بلا وجہ اس کو اذیت ہوتی ہے، اور اذیت دینا کیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ قربانی کے گوشت سے کچھ کھا لینا مستحب ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں، 3 حصے کیے جائیں، اور ایک حصہ فقراء غربا مساکین کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں دوستوں عزیزوں کے لیے، اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں، منت اور وصیت کی قربانی کا تمام گوشت صدقہ کیا جائے گا۔ کسی نے منت مانی تھی کہ میں قربانی کروں گی یا کروں گا، منت مانی تھی، منت ماننے سے کسی کام کی وجہ سے کسی نے منت مانی، مثال کے طور پر کسی نے کہا یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے تیری راہ میں صدقہ خیرات کروں گی یا کروں گا، اس کو کام ہونے کے بعد وہ صدقہ کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ ویسے کیا ہے، صدقہ کرنا نفل ہے، لیکن جب وہ منت مان لے گا تو وہ اس نفل کو اپنے اوپر واجب کر لے گا، لہذا اب اس واجب کو پورا کرنا اس کے لیے کیا ہوگا، ضروری ہوگا۔ اس لیے کسی نے منت مانی تھی کہ میں قربانی کروں گا، اب قربانی کی منت مانتے ہوئے جب وہ قربانی کرے گا تو گوشت وہ سارے کا سارا کیا کرے گا، صدقہ کرے گا، اپنے پاس بوٹی ایک بھی نہیں رکھ سکتا، وہ سارا صدقہ کرنا پڑے گا منت کی قربانی اگر ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کسی نے کہ وصیت کی تھی، اور وصیت کی قربانی جو ہے وہ بھی اسی طرح صدقہ خیرات کی جائے گی۔ قربانی کی کھال اور دیگر اضافی چیزیں اوپر ڈالنے والا جو ہوتا ہے وہ کپڑا، رسی، گلے کا ہار وغیرہ کسی بھی نیک کام کے لیے صدقہ کریں، اور خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ قربانی کی کوئی چیز اپنے استعمال کے لیے بیچنا، یعنی کھال ہے، قربانی کے جب کھال بیچ کر اس کی رقم جو ہے وہ اپنے اوپر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن قربانی کے جانور کی کھال اپنے لیے استعمال کرنا وہ جائز ہے۔
یعنی اس کھال سے آپ بستر بنا لیں، چٹائی بنا لیں، جوتے بنا لیں، کمبل بنا لیں، پشکیزہ بنا لیں، ٹھیک ہے جی، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کھال کو بیچ کر جو رقم ملی آپ کو، وہ رقم آپ اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے، وہ کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا، کسی اور کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح مدرسوں میں دی جاتی ہے کھال، مسجدوں میں دی جاتی ہے، اچھی بات ہے، دینی چاہیے، غربا مساکین کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کسائی حضرات ہوتے ہیں، قصاب، جان ذبح کرنے والے، تو ان کی اجرت کے طور پر کھال دی جاتی ہے، تو ان کو اجرت کے طور پر بھی کھال دینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کو آپ ویسے دے دیں جیسے اور کسی غریب کو دیتے ہیں کھال وغیرہ یا اس کی رقم وغیرہ، وہ اور طریقے سے آپ دے سکتے ہیں، لیکن اجرت کے طور پر قربانی کی کھال اس کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کل تو ویسے ہی کھالوں کے ریٹ ہی نہیں ہے، یہ چند سالوں سے، جب وہ تقریباً 8-10 سال ہو رہے ہیں کہ قربانی کھالوں کے ریٹ انہوں نے جو ہے ایسے، اللہ بہتر جانتا کیا ہوا۔ جب قربانی کا جانور 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا، اور کھال کتنے کی؟ 2-3 ہزار کی، اور کہاں 10-12 ہزار کی کھال بکتی تھی۔ یقین کریں چند سالوں سے لوگ چھوٹی کھال لیتے ہی نہیں ہیں، اور میں تو الحمدللہ کئی سالوں سے آپ یہ چھوڑ چکا ہوں کھال اکٹھے کرنا۔ ہاں کوئی اسلامی بھائی دے دیتے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں جمع کرنا یا کہنا کسی کو کھالوں کے لیے، وہ میں آپ کئی سالوں سے چھوڑ چکا ہوں، ترک کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال تو آپ اپنی طرف سے اس کو بیچیے، کسی غریب مسکین کو رقم جو ہے وہ پہنچا دیا کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں مدارس میں یا ایسی مسجدوں میں جہاں غریب امام ہے تو اس کو پہنچا دیں آپ، تاکہ اس کا اس موقع میں کچھ نہ کچھ بھلا ہو جائے۔ بلکہ میں یہاں پر ضمن کی بات کر دوں، ایسا موقع ہے کہ ہم لوگ اب کھالیں کا ریٹ تو گر گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے موقع پر، چھوٹی عید پر کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ، لوگ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، عیدی گفٹ تحفے دیتے ہیں۔ عید کے موقع پر رمضان شریف میں لوگ کو بھی سوٹ دے دیا، کبھی عیدی دے دی، کبھی کچھ، اس سلسلہ ہوتا ہے چھوٹی عید کے حوالے سے، یعنی امام صاحبان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، قاری حضرات کے بارے میں۔ اس طرح بڑی عید پر کوئی نہیں پوچھتا، سارے قربانی میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس قربانی کے موقع پر عیدی نہ دو، سوٹ نہ دو، کم از کم گوشت دو۔ ہاں جی، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہم سب کو بانٹیں گے، لیکن جو امام صاحب ہے یا وہ دیندار بندہ ہے اس کو نہیں دیں گے، جان بوجھ کے نہیں دیتے یا بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ناراضگی والی بات نہیں ہے، ایک سمجھانے والی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمیں ان موقعوں پر ان حضرات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، وہ میں نے بتا دیا کس طرح کے حصے کیے جائیں اور کس طرح تقسیم کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب قربانی میں 1 سے زیادہ افراد شریک ہوں تو گوشت کا وزن کر کے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا لازمی ہے، اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے، اتنا اس کو دے دیا اتنا اس کو دے دیا، ایسا نہ کریں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ شرعی طور پر شریعہ اصولوں کے مطابق جو ہے وہ قربانی کا گوشت جب وہ تقسیم کیا جائے، یا اس طرح کر لیں سارے ایک بندے کے مل کر سارا گوشت، پھر اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہے وہ گوشت دے دے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یا پھر اور بھی طریقے ہیں اجتماعی قربانی کرنے کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے۔ میرے شیخ طریقہ تعمیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات العالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے، ابلک گھوڑے سوار، ابلک گھوڑے سوار، آپ یہ پڑھیں گے رسالہ، اس سے بہت سی آپ کو قربانی کے حوالے سے مسائل اور فضائل ملیں گے۔ تو یہاں اجتماعی قربانی کے حوالے سے جو اجتماعی قربانیاں کی جاتی ہیں اس میں بڑے اس کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں، فضائل ہیں، وہ آپ پڑھیں دیکھیں سنیں، انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کی مزید برکتیں حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ ابلک گھوڑ سوار، ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ پڑھنا ہے سننا ہے، نہیں تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، وہاں پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں سے آپ کو لٹریچر سارا مل جائے گا، آپ کو بکس مل جائیں گے، آپ کو رسائل مل جائیں گے، آپ کو ڈاؤن لوڈ کر اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ابلک گھوڑے سوار یہ آپ نے لازمی پڑھنا سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو جانور کی کچھ ہی چیزیں ہیں تو جو کھانا جائز نہیں ہے، وہ کون کون سی ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں۔ حلال جانوروں کی یہ چیزیں کھانا جائز نہیں ہے: خون، پتا، مثانہ اور علامات نر اور مادہ، کپورے، غدود، حرام مغز، گردن کے پٹھے، اوجھڑی، آنتیں وغیرہ۔ مزید تفصیل اگر آپ نے پڑھنی ہو، دیکھنی ہو تو وہ فتاوی رضویہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا فتاوی رضویہ جو ہے اس کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 240 اس کا مطالعہ کریں، آپ کو بہت سی معلومات اس سے جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کچھ مسائل تھے، کچھ فضائل تھے، میں نے ضروری سمجھا کہ قربانی کا مقدس مہینہ تشریف لانے والا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ توجہ کریں، اس پر مسائل کو سیکھ لیں۔ اور ذوالحجۃ الحرام کی فضیلت میں تو بے شمار حدیث موجود ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کے قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ کی نظر ایک قبر پر پڑی کہ قبر کے اندر سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں، یعنی نور سے وہ بھری ہوئی تھی قبر، اور باہر شعاعیں نکل رہی ہے نور کی۔ بڑے حیران ہوئے، تعجب کیا آپ نے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کا یہ قبر ہے کہ نور نکل رہا ہے وہاں سے۔ تو غیب سے واضح اے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اگر تم بھی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 9 دن روزے رکھو گے تو تمہاری قبر سے بھی ایسے نور کی شعاعیں نکلیں گی۔ یعنی پہلے جو 9 دن ہیں ذوالحجۃ الحرام کے روزے بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، جس میں عرفہ کا روزہ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، ذوالحجۃ الحرام کا ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے، اس کا پھل انار سے چھوٹا، سیب سے بڑا، شہد سے میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے جس نے پہلی ذوالحجۃ الحرام کا روزہ رکھا، پہلی ذوالحجۃ الحرام کا روزہ رکھا، تو پہلی ذوالحجۃ الحرام جو ہے اس مرتبہ وہ آ رہی ہے 20 تاریخ کی، 20 جون بروز منگل، 20 جون بروز منگل کو انشاءاللہ پہلی ذوالحجۃ الحرام ہوگی 1444 سنہ ہجری۔ تو کوشش کریں 20 جون کو پہلی ذوالحجہ کا روزہ رکھیں، چونکہ امید یہی ہے کہ عید الاضحیٰ اس سال 1444 سنہ ہجری میں انشاءاللہ یہ عید الاضحیٰ جو ہوگی وہ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی ذوالحجہ کا جو روزہ رکھتا ہے اس کی فضیلت سبحان اللہ، اس نے ایسا وہ اجر و ثواب ہے جیسے 36,000 قرآن پاک اس نے ختم کیا۔ پہلی ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جس نے 6 ذوالحجہ کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ 6,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا پیارا پیارا یہ مہینہ، الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت ان مقدس راتوں میں آپ مدنی مذاکرہ لائیو فرماتے ہیں اور سوالات کے جوابات سے لوگوں کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور عرفہ کا روزہ سبحان اللہ، یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کی شان کیا ہی عرفہ والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم شاہ فرماتے ہیں جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ، یہ حاجی کو منع ہوتا ہے جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ کبھی مزدلفہ، کبھی مینا، کبھی عرفات، کبھی کدھر آنا جانا ہوتا ہے سفر، تو اس وجہ سے ان کے لیے مکروہ ہے۔ رکھ سکتے ہیں وہ، لیکن مکروہ ہے کہ وہ بھوک پیاس لگے گی شدت کی وجہ سے وہ کہیں اور معاملہ کچھ نہ ہو جائے، لہٰذا ان کو یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے روزہ 9 ذوالحجہ کا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو 9 ذوالحجۃ الحرام کا بھی روزہ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے یہاں پاکستان کے شہر پنجاب صوبہ کے شہر لاہور کے اندر مرکز الاولیاء میں جو سحری کا وقت ہے نا، اس سال
1444 سن ہجری کے ذوالحجہ کی یکم ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک اس کا ٹائم جو ہے وہ 3:15 بجے تک ہے. یعنی ہمارے لاہور کا ٹائم بتا رہا ہوں سحری کا، کہ لاہور میں رہنے والے ہمارے اسلامی بھائی اس سال 1444 سن ہجری بمطابق 2023 اس میں لاہور میں سحری کا جو آخری وقت ہے وہ ہے 3:15 بجے. 3:15 سے پہلے آپ سحری کر لیں. ٹھیک ہے جی، یہ لاہور کا میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں سحری کا اختتام کا. کوشش کریں کہ آپ ذوالحجۃ الحرام کے پہلے 9 دن روزے پورے رکھیں، 9 تاریخ تک، یعنی 9 روزے رکھیں. نہیں تو کم از کم پہلی کا، چھٹی کا اور 9ویں کا، یہ 3 روزے تو لازمی رکھنے ہیں انشاءاللہ. رکھیں گے نا آپ؟ کیوں بھائی؟ ماشاءاللہ عثمان بٹی صاحب راجپوت صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ خوش رکھے، اللہ ان کو برکتیں دے. انشاءاللہ سب روزے رکھیں گے، کم از کم 3 روزے رکھیں گے جی، پہلی کا، چھٹی کا اور 9ویں کا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی. تو ہمارے لاہور میں جو سحری کا آخری وقت ہے وہ کیا ہے اس سال؟ وہ ہے 3:15. 3:15 سے پہلے آپ سحری مکمل کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جو پہلی 10 راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے، اس میں 2 رکعت پڑھنی ہے آپ نے. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. اس میں ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر اور کل شریف، قل هو اللہ احد، یہ 3 صورتیں عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں. اور دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد یہ 3 صورتیں، سورۃ تکاثر، سورۃ الکوثر اور کل شریف، یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ اسے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنا پیارا ثواب یار، کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. رحمت حق بہانہ میں جو جات، رحمت حق بہانہ میں جو جات. تو پیارے پیارے اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ذوالحجۃ الحرام کی برکتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں. اور ایک اہم مسئلہ، 9 ذوالحجۃ الحرام کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجۃ الحرام کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 1 مرتبہ بلند آواز سے کہنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. 3 مرتبہ کہنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو 9ویں ذوالحجۃ الحرام کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذوالحجۃ الحرام کی نماز عصر تک جو نماز، فرض نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، اس میں اونچی آواز سے 1 مرتبہ یہ تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے. 3 مرتبہ کہنا سنت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس کے بعد جو الحمدللہ یہ عید والے دن بھی خصوصی وظیفہ ہم یہ بتایا کرتے ہیں. عیدین کا تحفہ جو ہوتا ہے، عید کا تحفہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، عید کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ 4-5 منٹ لگتے ہیں بس. تو عید کی نماز کے بعد یہ 300 مرتبہ پڑھیں اور آخر درود پاک پڑھیں. اس کا ثواب فوج شدگان کو اس طرح ثواب کریں. تو مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قبر میں 1000 انوار داخل فرماتا ہے، اور پڑھنے والا جو دنیا سے جائے گا، اس کا انتقال ہوگا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے. تو بڑا مختصر وظیفہ ہے، مسجد میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ. ہمارے مسجد میں تو کئی سالوں سے پڑھا جاتا ہے الحمدللہ. کوشش کیا کریں عید کی نماز کے بعد یہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ضرور پڑھا کریں. تو اور بھی بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی عظمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں. جو کہ اب ٹائم میرے خیال میں یہ 50 منٹ ہو رہے ہیں. تو میرا بھی یہی پونا گھنٹہ ہی پروگرام تھا کہ پورا گھنٹہ میں آپ کو یہ مسائل فضائل جب بیان کیے جائیں گے. تو یہ پرچہ الحمدللہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پرچہ چھپا ہوا ہے الحمدللہ قربانی کے مسائل و فضائل کے حوالے سے. یہ میں اپلوڈ بھی کر دوں گا، اور انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت یہ فائدہ دے گا. تو انشاءاللہ آپ ہاں جی انشاءاللہ یہ میں اپلوڈ کر دوں گا. آپ نے اس کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ یہ جو باتیں آپ کو میں نے گوش گزار کی ہیں
آپ اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں. آپ عمل کریں گے، دوسرے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا اور سب کو ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی دین و دنیا میں جو ہے وہ کرم نوازی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، فضل فرمائے. جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب کی بیمار پریشان اللہ تعالیٰ دور فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ ہر جمعۃ المبارک کو الحمدللہ پاکستانی وقت کے مطابق 12:40 پر الحمدللہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ اسی پیج پر سرمد رضا، آفیشیل پیج ہے میرا، سرمد رضا SARMADRAZA، سرمد رضا اس نام سے الحمدللہ یہ فیس بک کا پیج لائیو جو ہے الحمدللہ یہ خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے، بیان جو ہوتا ہے وہ لائیو چلتا ہے. کوشش کیا کریں یہ بیان سنا کریں. اگر مصروفیت ہوتی ہے تو پھر یہ ہے کہ جمعے کے بعد آپ اس کو سن لیا کریں. اس سے الحمدللہ کافی معلومات آپ کو حاصل ہوں گی، بہت فائدہ ہوگا. تو جو جہاں ہماری مسجد کے قرب و جوار کے رہنے والے ہیں کوشش کیا کریں کہ وہ یہاں 12:15 اذان جمعے کی جو ہوتی ہے اس میں آپ پہلے آ جائیں مسجد میں، تاکہ یہ لائیو بیان آپ دیکھیں بھی، سنیں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھا کیجئے کافی عرصے بعد میں جو اس طرح لائیو آیا ہوں جمعے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے، آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آپ بھی میرے دعا کیا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. بہت سے دوست احباب بیرون ملک سے بھی دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. ہمارے بہت سے دوست احباب بیرون ملک رہتے ہیں، جاپان، اٹلی، سعودیہ، اس مکہ مدینہ شریف میں الحمدللہ، دبئی کے اندر، کویت کے اندر الحمدللہ، اس طرح انڈیا کے اندر ہمارے جعفر بھائی ہیں ماشاءاللہ، تو محبت فرماتے ہیں اور وہ دعائیں دیتے ہیں، ہم بھی انہیں دعائیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے دین و دنیا بہتر فرمائے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اور واٹس ایپ پر اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیں، 030080195882 یہ واٹس ایپ نمبر ہے. تو یہ کال نہ کریں، واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں آپ، وائس میسج کر دیں، ٹیکسٹ میسج کر دیں آپ. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے میرے ساتھ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. حج کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.